حکم ملا ہے جناب چانگ پور خواص سے مہمان تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب تشریف لائیں اور آپ جی بسم اللہ. تو اب کیونکہ آپ نے اچھا بسم اللہ جناب مولانا عبدالرزاق صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس خوبصورت پروگرام میں قبلہ سید عارف حسین شاہ صاحب اور صاحبزادگان پناہ شریف دیگر مشائخ علماء کرام سامعین احباب آپ سب کا خطاب اور آپ کی زیارت کے لیے خوشی سے آیا تھا. اب میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر کوئی آیا مقدسہ یا حدیث مبارک تلاوت نہیں کروں گا. کربلا کے حوالہ سے ایک صوفی کامل کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھ کر اجازت دوں گا. بسم اللہ. اب تشریف لاتے ہیں آستانہ عالیہ موڑا شریف کے خلیفہ مجاز جناب محمد عارف زاہدی کوٹلی سے. بسم اللہ جناب محمد عارف زاہدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قابل صد احترام حضرت صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی اور دیگر سادات علماء اور بزرگ احباب جو مسند نشین ہیں، انتہائی مبارکباد کی بات ہے، انتہائی سعادت کی بات ہے کہ آج شہید اعظم کانفرنس میں شہید اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں. اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا. ایک آدمی جس کے گھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، اور ایک وہ شخص جو صاحب ثروت ہو، جس کے گھر کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہو. اب پہلا شخص جس کے گھر کچھ بھی موجود نہ ہو، وہ شام تک بھوکا رہے، تو اس کے بھوکا رہنے کو ہم روزہ نہیں کہیں گے، اس کو فقر کہیں گے، لیکن فقر اضطراری کہیں گے. اور جو شخص جس کے گھر کھانے پینے کی ہر نعمت موجود ہو، اپنے منہ کو کھانے سے شام تک باز رکھے، کسی چیز کو انگلی تک نہ لگائے، اس کے اس عمل کو فقر اختیاری کہیں گے. اور فلسفہ شہادت حسین سمجھنے کے لیے اسی خاندان کے نائب، اسی خاندان کے جانشین حضور سیدنا معین الدین چشتی کی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ جب اجمیر کی مقدس سرزمین پہ آپ تشریف لاتے ہیں، دین حق کی سربلندی کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور آپ رسول اللہ کے خاندان کے نمائندے ہیں. آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ہاتھ پہ 90 لاکھ غیر مسلم کلمہ پڑھتے ہیں. جب اس سرزمین پر تشریف لاتے ہیں تو وہ بارانی علاقہ، پانی کی کمی و قلت ہے. وہاں پہ آپ کے احباب غلام جب اجمیر کے بڑے تالاب میں وضو کرتے ہیں تو وہاں کے باسی، وہاں کے راجہ پرتھوی رائے کو شکایت کرتے ہیں کہ کچھ مہمان مسلمان جو یہاں پہ آئے ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک پانی کو ناجائز بہاتے رہتے ہیں. اگر پانی کا بہانا بند نہ کیا گیا تو بارشیں بند ہیں، ہمارے جانور پانی سے پیاسے مر جائیں گے اور ہم بھی پانی سے محروم ہو جائیں گے. وہ اسلامی آداب و عبادات سے واقف نہیں تھے. انہوں نے وہاں پہ پہرا لگا کہ جو بزرگ صوفی ہیں ان کے متعلقہ کسی آدمی کو پانی نہ بھرنے دیا جائے. جب حضرت کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے خدام سے کہا، جاؤ ان سے کہو 1 لوٹا پانی کا دے دو، اس کے بعد ہم پانی نہیں لیں گے. انہوں نے کہا اچھا 1 لوٹے سے جان چھوٹتی ہے تو ٹھیک ہے. اس لوٹے کا کیا بننا تھا کہ سارے کے سارے اجمیر کا تالاب اس لوٹے میں بند ہو گیا اور تالاب خشک ہو گیا. جب پرتھوی رائے کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، پریشان حال ہو کر جوگیوں نجومیوں کو ساتھ لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور غلطی ہو گئی، آپ تو بہت محافظ ہیں، آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، پانی آپ کا بند ہوتا ہے، رب ہم پہ ناراض ہوتا ہے، پانی خشک ہو جاتا ہے، مہربانی فرمائیے آج کے بعد آپ کے ماننے والے پیئیں بھی وضو بھی کریں گے لیکن پانی تو بحال ہو جائے. جب یہ معاملہ حضرت کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، حضرت خادم کو حکم فرماتے ہیں بیٹے جاؤ وہ لوٹا اٹھاؤ تالاب میں بہاؤ. جب وہ لوٹا اٹھتا ہے تالاب میں بہتا ہے، پہلے سے زیادہ پانی ٹھاٹھے مارنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ کرامت کس کی ہے؟ یہ 18 پشت بعد حسین کی اولاد میں یہ کرامت موجود ہے. اب حسین کیسے مجبور ہو سکتا ہے؟
دنیا کی بے وقوفی کی انتہا کہ اہل بیت کو مجبور ظاہر کرتے ہیں، اور ہم اہل بیت کو مجبور نہیں مخدوم ظاہر کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ کی نواسوں نے جرأت کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ وقت کی قلت ہے، نہیں تو امام زین العابدین جب یزید کو دربار میں للکارتے ہیں، وہ الفاظ سنیں وہ للکارنے والے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ حسین کی اولاد کیا ہے۔ اور آج 9 محرم ہے، یوم شہادت کل ہے، اور عرب کے اندر اور یورپ کے اندر آج 10 محرم ہے۔ سیدنا حسین پاک کی عظیم قربانی کو سمجھنے کے لیے 2 جملے عرض کرتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا۔ رسول اللہ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جس مسند پہ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا عمر فاروق تشریف فرما ہوئے، سیدنا عمر فاروق کے بعد سیدنا عثمان غنی تشریف فرما ہوئے، سیدنا عثمان غنی کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ حضرت علی کے بعد 6 ماہ آپ کی جگہ حضرت امام حسن تشریف فرما ہوتے ہیں، اور حضرت امام حسن حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حق میں بیعت کرتے ہیں۔ جب جس مسند پہ یہ لوگ تشریف فرما ہوں، جب اس مسند پہ یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جو تارک صلاۃ ہے۔ یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جو دین کا اور صحابہ کا مذاق اڑانے والا ہے۔ یزید کون ہے؟ جو شراب نوشی کرنے والا ہے۔ یزید کون ہے؟ جو جانوروں اور بندروں سے کھیلنے والا ہے، جو اس مسند کے لائق نہیں۔ جب وہاں پہ یزید آ کے متمکن ہونے کی کوشش کرتا ہے تو نواسۂ رسول قطعاً یہ برداشت نہیں کرتے کہ جس مسند پہ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوں، جس مسند پہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ، حضرت امام حسن تشریف فرما ہو، اس مسند پہ یہ خبیث بیٹھ جائے، حضرت حسین اور خاندان رسول کو یہ قبول نہیں، اسی لیے یہ قربانی پیش کی گئی۔ اور ہمارے لیے صراط مستقیم سیدنا امام حسین ہے۔ آج فکر حسین کو عام کرنا پڑے گا تاکہ وقت کے یزیدوں کو ہم پہچان سکیں۔ بسم اللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد حسین ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ تحریک نفاذ رضا میں مصطفیٰ و آزادی کشمیر کے سابق جنرل سیکرٹری رہے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ نعروں سے آپ کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ جناب پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع جود و سہا، جناب چیئرمین مشائخ و علماء آزاد کشمیر، فرزند ارجمند جناب پیر سید سرور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، و پوتے پیر قلندر جناب پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، و دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، صاحبزادگان، مختلف گدیوں سے تعلق رکھنے والے صاحبزادگان اور گدی نشین، میرے نہایت واجب الاحترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے سنی عہدیداران و سنی صاحبان و دیگر سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج بڑے فخر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک آزاد کشمیر کے اندر پیر سید سرور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے جو جدوجہد کی اور مشکل حالات کے اندر حکومتوں سے ٹکرائے، گدی نشینوں کو اکٹھا کیا، علماء کو اکٹھا کیا، مشائخ کو اکٹھا کیا
اور پھر جدوجہد کی کہ اس ملک کا جو حل ہے وہ اسلامی نظام میں مضمر ہے، اسلامی نظام نافذ کیا جائے، لیکن اسلامی نظام نافذ آج دن تک نہیں ہو سکا۔ ان کے فرزند ارجمند پیر سید عارف حسین شاہ صاحب نے وہ جدوجہد جاری رکھی اور رکھی ہوئی ہے جس میں تمام لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، اور آج وقت کی ضرورت ہے۔ آپ واشنگٹن کے اندر دیکھیں، آپ روس کے اندر دیکھیں، چائنا کے اندر دیکھیں، امام حسین کو ماننے والے جو ہیں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر امام عالی مقام اس وقت قربانی نہ دیتے تو آج اسلام اس حالت میں اصلی حالت میں نہ ملتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے، اور جو وہ جان دے دیں ان کو مردہ نہ کہو۔ یہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ چیز موجود ہے۔ یہ آپ روز تلاوت کرتے ہیں، یہ دوسرا پارہ اور تیسرا رکوع، چوتھا پارہ، 8واں رکوع اس میں پڑھیں، وہ رزق بھی کھاتے ہیں، سب کچھ پیتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ جو ہے مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ اور حضرت امام عالی مقام جو ہے وہ تمام شہیدوں کے شہید اعظم ہیں، تمام شہیدوں کے جو اسلام کی خاطر اسلام کو سیکیور کرنے کے لیے، بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کی جزوی ہیں۔ اور حضرت امام عالی مقام کی شہادت کلی ہے۔ اگر امام عالی مقام کرب و بلا کے اندر تکالیف دیکھ کر، مشکلات برداشت کر کے، تمام ان کی قربانی جداگانہ حیثیت میں ہے، بڑے سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر تک پوری دنیا کی قربانیاں جو ہے وہ ان کا تقابلی جائزہ لے۔ امام عالی مقام کی قربانی جو ہے اس کو انفرادی حیثیت ہے، قیامت تک رہے گی۔ جتنی تکالیف حضرت امام عالی مقام اور ان کے قافلے کو نصیب ہوئی ہیں وہ کسی کو قیامت تک نہیں ہوگی۔ آپ کی قربانی جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ نے قربانی نہ دی ہوئی ہوتی تو اسلام کا اولیاء یزید بگاڑنا چاہتا تھا، نہیں بگاڑ سکا۔ وہ زانی تھا، شرابی تھا، جواری تھا۔ آپ نے علماء سے سنا کہ وہ جانوروں سے کھیلتا تھا، علماء کی توہین کرتا تھا، اللہ والوں سے مذاق کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قرآن کریم کے ساتھ جو اس نے مذاق کیے، جو اس نے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، امر بالمعروف کا تہس نہس کرنے کی کوشش کی، اور امر بالنہی عن المنکر کے راستے میں حکم میں رکاوٹیں ڈالی۔ یزید نے مسجدوں کے ساتھ اجرے کا اجرا اس نے کیا، یزید نے وہ حرکتیں کی، اور محمد رسول اللہ جو نبیوں کے سردار ہیں، سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار اعظم، نور مجسم، سید الانبیاء، نور خدا، محمد مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ نے اپنے اس پیارے نواسے حضرت حسین کی جو ان کی ہیلز تھی، ان کے پاؤں تھے، وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ لگائے، اپنے سینے کے ساتھ لگائے۔ کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا حسین جو ہے، میرا حسین مجھے بہت پیارا ہے، میرا حسین اسلام کی لاج رکھنے والا ثابت کرے گا اپنے آپ کو، تمام تحفظ دے گا، میری امت کو سیکیور کرے گا۔ وہ حسین جب کرب و بلا میں جاتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ امام حسین بھول جاتے ہیں، یزید مسلمانی سے الگ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے، کفر میں چلے گئے۔ سادات، آپ کو سمجھنا چاہیے اگر دنیا میں آپ کا سیکریٹریٹ ہوتا، سینٹرلائزڈ کمانڈ ہوتی، آج پوری دنیا جو ہے یہ سمجھی کہ امام علی مقام نے دین کی سیکیور کرنے کے لیے اپنی جان سے لے کر معصوم علی اصغر 6 ماہ تک قربانی دے کر دنیا کی تاریخ میں اپنا وہ مقام اور مرتبہ سیکیور قیامت تک کر لیا کہ جو امام علی اسلام کیا تشریح بنتی ہے، 5 قسموں کی تشریح، سنت، طریقہ
کا نام اسلام ہے، جو اس سے انکار کرتا ہے وہ مرتد ہے، کفر میں جاتا ہے۔ جہاں تحقیقات کریں میری داڑھی نہیں ہے، لیکن اللہ والوں نے، پیر سرور شاہ کے قدموں میں، تمام مشائخ اعظام نے، علماء کرام نے یہ کہا کہ ہمارے امام حسین کی داڑھی جو ہے اندر ہے۔ اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج پیر سرور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو جہاد انہوں نے جاری کیا، آج کے بیٹے کو حکومت وقت بلا کر کہتی ہے، ایک وقت ہم نے کہا اسلامی نظام نافذ کرو، اب سید عارف حسین شاہ گیلانی کو حکومت بلا کر کہتی ہے کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں۔ عارف شاہ صاحب میدان میں آئے، اب پیر حیدر شاہ قلندر کا پوتا جو ہے سید عارف حسین شاہ مجاہد آگے آتا ہے۔ آج ان کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے پوری کشمیر کے اندر یہ چیز پیدا کرو کہ تقریباً یہ نظر آئے کہ اسلام کی ترویج ہو رہی ہے۔ آج پیر سید عارف حسین شاہ صاحب کو جب مضبوط حکومتیں تھی، ہم نے چکر لگائی، ہمارے راستے روکے گئے، ہمیں ایس پی نے گلے سے پکڑا، ہم نے پیر سرور شاہ صاحب کی آواز پر لبے کہا کہ جان جاتی ہے نچاتی رہے، اسلام کی خاطر حضرت امام حسین کی طریقت پر چل کر انشاءاللہ تعالی یہ راستہ نہیں رکنے دیں گے۔ آج ان کے بیٹے نے وہ راستہ ہموار کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے۔ سید عارف حسین شاہ صاحب حکومت کی ضرورت ہے، کوئی بھی حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالی یہ سنی فورس، یہ اسلام کے نفاذ کے دائی جو ہیں، یہ اس کے نفاذ کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ اس مملکت کو ہم نے اسلام کے لیے لیا تھا، اس کا منظرنامہ پڑھیں، اس کا علامہ اقبال نے جو منظرنامہ دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ اسلام کے ماننے والی جتنے صوبہ جات ہیں ان کو متحد کر کے پاکستان بنایا جائے۔ چونکہ ہماری زندگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام پاک قرآن مجید جو ایک منشور ہے، ایک دستور ہے، ایک تاریخ ہے، ایک جغرافیہ ہے، ایک منشور و دستور کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکامات سارے موجود ہیں۔ جب تک اس کا نفاذ نہیں ہوگا مسلمان اپنی زندگیاں نہیں گزار سکتے۔ دوسرے جو ہیں وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، ان کے طریقت لگ ہے۔ اس لیے اسلام کے لیے ایک خطے کی ضرورت ہے، وہ خطہ تو بن گیا لیکن 64 سال تک حکمرانوں نے اسلام نافذ نہیں ہونے دیا۔ اسلام نافذ جو نہیں ہونے دے رہے وہ کون ہے؟ وہ مٹھی بھر آدمی ہیں، وہ اسلام سے آری ہیں، وہ کوئی مرتد ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی کچھ ہے۔ ابھی ہم حکومت وقت کو پھر کہتے ہیں کہ تمہاری انا اسی میں ہے کہ ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرو۔ سید یوسف رضا گیلانی، تم جو ہے شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی جناب محبوب سبحانی کی جد سے ہو، آپ کو محنت کرنی چاہیے کہ ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کرو تاکہ ہمارا حل اس میں آ جائے، دنیا ہماری عزت کرے، ہم ترقی یافتہ ہوں، دنیا پریشان نہ ہو۔ لوگ غربت میں جو ہے وہ سزائے وہ زہر کھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کچھ کھا رہا ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، تمام لوگ پریشان ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ مملکت جس کے لیے بنی تھی ہم نے اللہ سے دھوکہ دیا، ہم نے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں کیا۔ اگر اسلامی نظام نافذ نہیں کرو گے، میں نے مشورہ پیر سرور شاہ قلندر کو دیا تھا کہ میں وکیل ہوں، میں مرنے کے لیے آپ سے آگے ہوں گا، 2 پیر چاہیے، 2 مولوی چاہیے، ہر ضلع سے 2 مولوی، میں وکیل سب سے پہلے ٹکراؤں گا۔ ہمارے سے اسلام نافذ تو نہیں ہوگا لیکن جب مریں گے جیو والے، ARY والے، ٹی وی والے، ریڈیو والے پوری دنیا میں شور ڈالیں گے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، مملکت کے اندر اسلامی نظام چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ کا طریقہ چاہتے ہیں، ان کے اسلام کے نفاذ کے
یوسف رضا گیلانی کو چاہیے کہ کونسل بنائے، مملکت کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بندوبست کرے، وگرنہ نہ یوسف رضا گیلانی ملے گا، نہ زرداری ملے گا، نہ کوئی فوج کا کمانڈر ملے گا، چونکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان جو ایک ایسی مملکت ہے جس میں عاشق رسول رہتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد اور منصوبہ بندی کر کے سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے شہروں میں جو ہے بلیک واچر اور دیگر لوگ آ کر شریف لوگوں کے اندر دھماکے کرتے ہیں، ٹیرورزم کرتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے جو مضبوط ممالک ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں وہ کروا رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے اپنا قبلہ کیوں درست ہم نہیں کر رہے؟ ہم اسلامی نظام جس کے لیے مملکت لی تھی کیوں نافذ نہیں کر رہے؟ کیا یوسف رضا گیلانی تمہاری جد امجد اسلام سے دور تھی اور تم سید زادے ہو؟ تمہارے جد سے شہنشاہ بغداد ہوئے ہیں، تمہارے جد سے پیر میرے نشاء صاحب گولنی ہوئے ہیں، نصیر الدین گولنی ہوئے ہیں، پیر حیدر شاہ قلندر ہوئے ہیں، پیر صدر شاہ قلندر ہوئے ہیں، ان کا بیٹا عارف حسین شاہ موجود ہے۔ میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اپنے میزبانی کے خطاب میں ہمیں ڈیڈ لائن دیں، ہم مر مٹنے کے بجائے یہ کہ بمبو سے مریں گے، اسلام کے نفاذ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور سب علماء مشائخ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میں مروں گا داڑھی منا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں پہلے مروں گا پھر آپ مریں گے، آگے میں معاملہ کروں گا، پیچھے آپ ہو جائیں۔ یہی بات، یہی حل ہے، یہی جیوز وعدے جب اٹھائیں گے دنیا میں شور بچے گا اور اسلام کے نفاذ کے لیے اہتمام ہوگا۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں اور امام عالی مقام کی اس طریقت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سب لوگ انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ دنیا کی سب سے بڑی مثالی وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ تو کسی اخباری نمائندے نے پوچھا تم اتنی دلیر کیوں ہو، تم اتنی لائق کیوں ہو، تمہارا آئیڈیل کون تھا؟ انہیں کہا میرا آئیڈیل مائی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی مائی